السلام علیکم پیارے دوستوں یہ واقعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بچے کا۔ اس واقعے کو سن کر یقیناً آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایک لائک کے ساتھ۔ دوستوں، عید کا دن تھا۔ سورج کے نکلتے ہی بچوں میں نئی زندگی کی امنگ پیدا ہو گئی۔ بوڑھے بھی جوانوں کی طرح صبح صبح غسل کرنے لگے۔ سڑکوں پر چہل پہل تھی۔ بوڑھے خوش تھے کہ آج عید ہے، جوان خوشی سے جھوم رہے تھے کہ آج عید ہے، اور بچے شور مچا رہے تھے کہ آج عید ہے۔ ہر کسی کے چہرے پر رونق تھی کہ آج عید ہے۔ عورتیں سجنے سنورنے میں مشغول تھیں، ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی، ہر دل مسکرا رہا تھا۔ سب کے گھروں میں خوشیوں کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ دونوں جہاں کے مالک و مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عید کی نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے بھر کے کنکر پتھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی شریف کو چومنے کی برکت حاصل کر رہے تھے۔ سورج بھی چہرہ مصطفیٰ سے روشنی کی بھیک لے رہا تھا۔ بچے گلی کوچوں میں کھیلوں میں مگن تھے۔ چلتے چلتے آپ اچانک رک گئے۔ آپ نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے تھے۔ ان کی ہنسی سے فضا میں شور ہو رہا تھا، لیکن ان سب سے دور ایک بچہ تھا جو ایک گوشے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے تھے، چہرے پر اداسی تھی، اور دل میں نہ جانے کتنے ارمان اس کا دل توڑ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صاحبزادے، تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہاری آنکھیں جھیل کی طرح کیوں بہہ رہی ہیں؟ بچہ پہچان نہ سکا کہ حالات پوچھنے والے کے دامن میں کتنے لوگ پناہ لیتے ہیں۔ بچے کو معلوم نہ تھا کہ یہ وہ ذات مقدس ہیں جن کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ انہی کے بارگاہ میں درخت بھی سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ پتھر بھی ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور نہ ہی اسے یہ معلوم تھا کہ ان کی انگلی کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج بھی واپس پلٹ آتا ہے۔ بچہ کہنے لگا کہ مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیجیے، میں آنسو بہا رہا ہوں تو بہانے دیجیے، میں رو رہا ہوں تو مجھے رونے دیجیے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے باپ ایک جنگ میں شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد میری ماں نے ایک دوسرے شوہر سے شادی کر لی۔ وہ دونوں مل کر میرے مال کو کھا گئے، اور اس کے ظالم شوہر نے مجھے گھر سے بھی نکال دیا۔ میرے پاس کھانا نہیں ہے کہ میں کھاؤں، میرے پاس پانی نہیں ہے کہ میں پانی پیوں، میرے لیے کپڑا نہیں ہے کہ میں پہنوں، میرے لیے پناہ لینے کی کوئی جگہ نہیں ہے، میرا کوئی مکان نہیں ہے، بس آسمان کا شامیانہ ہے اور زمین کا فرش ہے جس پر سو لیتا ہوں، اور اس زمین پر ایک بوجھ کی طرح ہوں۔ لیکن آج اچانک جب میں نے ان بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، جن کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے ماں کی ممتا اور باپ کا پیار ہے، ان کی خوشی کو دیکھ کر مجھے گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا۔ وہ والد گرامی کی کبھی نہ بھولنے والی شفقتوں کا منظر میرے نگاہوں کے سامنے دوڑ رہا ہے۔ آج میرا زخم تازہ ہو گیا ہے، میری مصیبت نے ایک نیا رخ لے لیا ہے۔ آج ابو جان کی محبت کا جھلکتا ہوا ساگر مجھے بے چینی میں مبتلا کر رہا ہے۔ یہی میرے رونے کا سبب ہے۔ قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازش پر کہ بچے کے ہاتھ کو اپنے رحمت بھرے ہاتھ میں تھام لیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں اس بات پر خوشی نہ ہوگی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ بن جائیں، حضرت عائشہ تمہاری ماں بن جائیں، اور حضرت فاطمہ تمہاری بہن بن جائیں، حضرت علی تمہارے چاچا اور حسن اور حسین تمہارے بھائی بن جائیں۔ بچے نے جب یہ سنا تو اس کی دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ اس کا مرجھایا ہوا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ بچہ دامن رحمت کو پکڑ کر مچل گیا۔ اتنی نوازش کو دیکھ کر جھوم اٹھا اور مچل کر کہنے لگا کہ اے رحمت والے آقا، جب آپ مل گئے ہیں
تو ساری کائنات مل گئی، جب آپ مل گئے تو دونوں جہاں کی دولت مل گئی، جب آپ مل گئے تو دونوں جہاں کی خدائی مل گئی۔ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو گھر لے گئے، گھر میں اسے اچھے اچھے کپڑے پہنایا اور اس کی زلفوں کو سنوارا، جسم پر خوشبو ملی، آنکھوں میں سرما لگایا، کھانا کھلایا اور سب کچھ کر کے بچے کو خوش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بچہ ایک دم خوش ہے، ہونٹوں پر مسکراہٹ کی کلی کھل رہی ہے، جسم چاندی کی طرح چمک رہا ہے۔ انہوں نے بچے کو باہر جانے کی اجازت دے دی۔ بچہ ہنستے ہوئے، خوشیوں کی موتی لٹاتے ہوئے دوڑتے ہوئے انہی بچوں میں جا کر مل گیا جہاں پہ وہ پہلے بیٹھا تھا۔ بچوں نے جب اس کی اس بدلی ہوئی حالت کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ وہ کہنے لگے، تم تو ابھی رو رہے تھے، اچانک کون سی دولت مل گئی کہ تم اتنے خوش نظر آ رہے ہو؟ بچے نے کہا، سنو، میں بھوک و پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، پر اب آسودہ ہو چکا ہوں۔ میرے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے تھے، لیکن اب میں کپڑے پہن لیا ہوں، اور سب سے بڑی دولت مجھے یہ ملی کہ میں بچہ تھا اور باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ چکا تھا، اور میں ماں کی ممتا سے بہت دور تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، وہ میرے باپ بن گئے، حضرت عائشہ میری ماں بن گئی، اور سنو، خاتون جنت حضرت فاطمہ میری بہن بن گئی، حسن اور حسین میرے بھائی بن گئے، مجھے کائنات کی اور پوری دنیا کی دولت مل گئی۔ یہ سن کر سارے بچے ایک زبان ہو کر کہنے لگے، اے کاش ہم تمام بچوں کے باپ اس جنگ میں شہید ہو جاتے، اور آج ہم بھی تمہاری طرح در در کی ٹھوکریں کھاتے رہتے، تو ہم سب کو بھی یہ دولت مل جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھی ابا ہوتے تو ہم لوگوں کا مقدر چمک جاتا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستوں، کمنٹ میں ایک مرتبہ دل سے سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں اور پریوار میں بھی ضرور شیئر کریں، اور بھی اچھے اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو ایک لائک دے کے ہمارے اسلامک چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور سے دبا دیجیے۔ تو ملتے ہیں پھر سے کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔